السلام علیکم۔ ابھی ہم دو بڑی وجوہات کو ڈسکس کریں گے جو کسی بھی رشتے میں بدصورتی پیدا کرتی ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خوبصورت رشتہ کون سا ہوتا ہے۔ تو خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تعلق گہرا ہو، یعنی وہ رشتہ جس میں تعلق بھی مضبوط ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوبصورت رشتہ ہے۔ اب تعلق سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ نشانیاں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، اگر وہ نشانیاں دو لوگوں میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق گہرا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان آپ پہ اعتبار کرتا ہو، اعتماد کرتا ہو۔ نمبر 2، وہ انسان آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہو، وہ آپ کی کمپنی میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور جب آپ کی وہ موجودگی میں رہتے ہیں یا آپ اس کی موجودگی میں رہتے ہیں یا وہ آپ کی موجودگی میں ہے تو آپ ڈسکمفرٹ فیل نہیں کرتے، آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، دور نہیں جانا چاہتے۔ اس کے بعد ایک نشانی یہ ہے کہ دوسرا انسان آپ سے آسانی سے بات کہہ سکے، اس کو آپ سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن نہ کرنے پڑے یا بہت زیادہ نہ سوچنا پڑے، بلکہ جو بھی اس نے بات کرنی ہے آسانی سے کہہ سکتا ہو۔ پھر دوسرا انسان آپ کے ساتھ ہر قسم کی شیئرنگ کرنا پسند کرتا ہو، وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہو۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کسی بھی رشتے میں تعلق گہرا ہے یا نہیں ہے۔ جتنی یہ نشانیاں یا یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے اتنا تعلق گہرا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلق کو بدصورت کون سی چیزیں بناتی ہیں یا تعلق کو کمزور کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ یعنی ایک باپ یا بیٹی یا بہن اور بھائی، وہ رشتے میں تو ایک دوسرے کو عزیز ہیں، لیکن ان کے اندر ہو سکتا ہے اعتبار نہ وہ کرتے ہوں، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا نہ پسند کرتے ہوں، یعنی رشتہ موجود ہے، تعلق بدصورت ہو چکا ہے، یعنی تعلق خراب ہو چکا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی تعلق خراب ہو گیا ہے تو رشتہ بھی صرف فارمیلٹی کے طور پہ ہی ہے، وہ بھی قسم کا ویک ہو چکا ہے۔ تو تعلق کمزور کرنے والا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ کسی انسان کا یہ والا مزاج ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو آگے رکھے بس۔ یعنی کسی انسان کو، وہ انسان جو اپنی پسند اور ناپسند کو آگے رکھتا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور اسے کیا نہیں چاہیے، اور جب اس کو جو وہ چاہیے جب نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جائے۔ اس میں بہت باریک پوائنٹ ہے۔ ایک باریک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جذبات پہ چلتا ہے، لاجک پہ نہیں چلتا۔ جذبات پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، اگر وہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، اگر نہیں مل رہا تو سب برا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ بندہ میننگ فلنس کو اگنور کرتا ہے، چونکہ جو اس کو چاہیے وہی چاہیے، چاہے وہ میننگ فل ہے، بامانی ہے یا نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ کرائیٹیریا رکھ کے تو دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی اپنے جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں اور جو ہمیں چاہیے بس وہی چاہیے، جب دوسرا نہیں کر پا رہا اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہا، اس کی کیا ریزنز ہیں، یعنی ہم ان فیکٹرز کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہا اور دوسرے اینگل سے نہیں دیکھتے اور صرف اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی انا کے اینگل سے دیکھتے ہیں، تو پھر تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے کو سمجھتے نہیں، جب دوسرے کو آپ مانتے نہیں، اس کو آپ سنتے نہیں، اپنی دباتے ہیں، دوسرا کیوں آپ اعتبار کرے گا، وہ کیسے آپ کے ساتھ ایزی فیل کرے گا؟ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان کی جذباتیت، یعنی امپلسونیس ان ایٹیٹیوڈ، یہ بہت بڑی وجہ ہے تعلق کو کمزور کرنے کی۔ اب اس سے دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ یعنی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جذبات پہ نہیں چلتے، لیکن وہ اتنا زیادہ لاجک پہ چلتے ہیں کہ ان کی لاجک کے مطابق چیز ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ان کی لاجک کے مطابق چیز نہیں ہو رہی تو وہ چیز ہے ہی غلط۔ مثلا مجھے اگر لگتا ہے کہ ایک انسان کو قابل ہونا چاہیے اور اس ایج میں اتنا قابل ہونا چاہیے، تو اگر آپ اتنے قابل ہیں تو آپ اوکے ہیں، ادروائز آپ اوکے نہیں ہیں۔ نہ میں یہ دیکھوں گا کہ آپ بیمار رہتے ہیں یا نہیں، نہ میں آپ کے حالات دیکھوں گا، نہ میں آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھوں گا، نہ میں آپ کا یعنی کہ ماضی دیکھوں گا، میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، نہ میں ابھی کی آپ کی سچویشن دیکھوں گا، نہ میں آپ کی سوچ دیکھوں گا۔ بس میری لاجک میں جو چیز آ رہی ہے وہ اب میں ہے تو آپ اوکے ہیں، ادروائز آپ اوکے نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو صرف جذبات ہے، لاجک نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور ایک طرف صرف لاجک ہے اور اس لاجک، اس منطق کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اگر آپ ٹٹولیں گے کہ رشتے خراب کیوں ہوتے ہیں، تعلق کمزور کیوں ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 2 ایکسٹریمز والے جو مزاج ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں وجوہات کو کنٹرول کرنے کا تعلق فکری نشو و نما ہے۔
اس کا تعلق ایف اے بی اے ایم اے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی فکر، آپ کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کی طرف ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہوتا. ہم نے صرف رٹے لگانے ہوتے ہیں اور فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے، ڈگریز لینی ہوتی ہے، نوکریاں کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ یہی تو اہم ہے، یہی تو چلتا ہے. جب جو چلتا ہے وہی آپ کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو جیسا چل رہا ہے. تو رشتے اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے نیریٹو کو، اپنی پسند و ناپسند کو، یا اپنی لاجکس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، اور اس نظریے یا اس اینک کے اندر جو فٹ آئے وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ آؤٹ، آپ کہہ سکتے ہیں وہ آؤٹ ہے، وہ ان امپورٹنٹ ہے، اس کی ہمارے لیے اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ ڈھونڈیے گا، سرچ کیجیے گا کہ کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ باقی سب کچھ اچیو کر لیں گے لیکن تعلق اچیو نہیں کریں گے، یعنی آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا. تو اس لیے اس چیز پہ کام کریں. اگر یہ ٹو ایکسٹریمز والے جو دونوں مزاج ہیں، جذباتیت والا اور صرف لاجک والا، ان کو ذرا بیلنس کر کے چلیں، پھر رشتے میں اور تعلق میں خوبصورتی پیدا ہوگی. السلام علیکم.